نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، اور آج منہاج القرآن انٹرنیشنل کے لندن کے اس سینٹر میں اس تربیتی نشست میں حاضر ہونے والے جمیع سامعین و سامعات، اللہ رب العزت اس اجتماع کو مبارک کرے اور سب حاضرین کو اور خواتین کو اپنے لطف و انعام اور فضل و کرم کا بہت زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک موضوع منتخب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے طبیعت اور شریعت۔ اب آپ دہرائیے اس لفظ کو، کیا موضوع ہے؟ طبیعت اور شریعت۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199، الاعراف ورس 199، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عفو درگزر، معافی کا طریقہ اپنائیے، یعنی لوگوں کو معاف کر دینے اور ان کی کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر کرنے کا طرز عمل اپنائیے، اور پھر لوگوں کو اچھائی کی تبلیغ کیجیے، یعنی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ یہ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بولیے معاف کرنا سیکھیں اور پھر اچھائی کی تبلیغ کریں، اور اس تبلیغ اور اشاعت دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پروسیس میں اگر کوئی برے طریقے سے رسپونڈ کرے، آپ کو تکلیف دے، طرز عمل آپ کے لیے اختیار کرے، اپنا رد عمل اچھا نہ دے، جو آپ کے لیے پینفل ہو، ہرٹفل ہو، آپ کے لیے سٹریسفل ہو، آپ ڈسکمفرٹیبل فیل کریں، تو فرمایا پھر آپ ان کے ساتھ اسی طرح رسپونڈ نہ کریں، بلکہ ان کی جہالت اور اکھڑ پن اور زیادتی اور نامناسب رویے کو نظر انداز کر دیں۔ اس آیت کریمہ کا ٹرانسلیشن انگلش میں یہ ہوا، ٹیک دا کورس آف پارڈننگ، ٹیک دا کورس آف forgiving the people. First of all, become forgivers. Learn how to forgive. This is the first condition. And then enjoin the good. Then start preaching the teachings of Islam. Then start communicating
the commandments of Almighty Allah. But before you start preaching, learn how to forgive and learn how to pardon. And if you get a negative response which hurts your feeling, then don't pay any heed to the ignorant. Those who respond you negatively, Almighty Allah is saying, just consider them ignorant. What does it mean? Think in your heart, they do not know. Don't go beyond that. They do not know. Give them the concession of being ignorant. یہ 3 آرٹیکلز ہیں اس آیت کریمہ میں جس سے میں طبیعت اور شریعت 2 چیزوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی عفو و درگزر کو اختیار کرنا، پھر نیک کاموں کا حکم دینا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا. اور اگر رسپانس برا دیں لوگ تو وہ نہیں جانتے، اگنورنٹ ہیں. ان کے اس طرز عمل پر رخ پھیر لینا، اعراض کرنا، ان کو برائی پر برائی سے رسپونڈ نہ کرنا، یعنی صبر کرنا. کیا؟ صبر کرنا، پیشنٹ رہنا، انڈیور کرنا، اپنے آپ سیلف کنٹرول قائم رکھنا ان کے نیگیٹو یا ہرٹفل رسپانس پر. یہ 3 کنڈیشن ہیں. یہ تینوں چیزیں محض شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے پیدا نہیں ہوتی. محض احکام شریعت پر عمل کرنے سے بولیے پیدا نہیں ہوتی، یہ طبیعت کو بدلنے سے پیدا ہوتی. اب طبیعت اور شریعت کا تعلق یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا غلبہ ہے. Those who know, who understand and who want to be obedient to the commands of Almighty Allah. Those who are already on the right path. Those who want to be or try to be submissive servants of Allah. Those who have chosen this path. For them, acting upon Sharia is easy, but changing the Tabiya is difficult. دیکھیے 2 قسموں کے لوگ ہیں. ایک ہے نافرمان. یہ آپ کے لیے جتنے کارکنان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. تحریک کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. جو ہمارے علماء، اسکالرز اور دین کی دعوت دینے والے رہبر ہیں، لیڈرز، ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور مسلم سوسائٹی میں تمام لوگ جن کے ذمے یہ فریضہ ہے کہ وہ اچھائی کا پیغام دیں، نیکی پھیلائیں، دین کی دعوت دیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، کسی بھی کیپیسٹی میں، خواہ وہ پیرنٹس ہیں، خواہ وہ ٹیچرز ہیں، خواہ وہ امام ہیں مساجد کے، خواہ وہ خطیب ہیں، خواہ وہ اسکالرز ہیں، مدرس ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ تنظیموں کے اندر ذمہ دار ہیں، لیڈرز ہیں، کسی کیپیسٹی میں، ان کے لیے اشد ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا اور اس کی روح تک پہنچ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایک تو کیٹیگری ہے جو نافرمان ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پھینک دیا اٹھا کر، اور اللہ کا حیا بھی نہیں رہا ان کی زندگی میں، دین کا شرم بھی نہیں رہا.
دین کی اہمیت نہیں رہی، اور نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ان کی زندگی بن گئی ہے۔ وہ تو ایک کیٹیگری ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے۔ میری آج کی گفتگو ان کے لیے نہیں ہے، آج کی گفتگو ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہو چکی۔ ابھی جو اعتکاف میں جس کا ذکر کیا 10 روزہ خطابات، وہ انہی کے لیے تھے۔ یعنی ہر وقت الگ مجلس میں ایک موضوع الگ ہوتا ہے اور اس کے مین مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آلریڈی نافرمان ہیں اللہ اس کے رسول کے، اور جنہیں شریعت کی پرواہ بھی نہیں ہے، آج کی نشست کی گفتگو ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بھی سنیں گے تو اللہ پاک ان کو بھی نفع دے گا، ان کو بھی بینیفٹ ملے گا بے شک۔ مگر آج کی اس نشست کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو فرما بردار ہیں اللہ کے، اللہ رسول اور شریعت کے تابع دار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ چوز کر لیا ہے کہ ہم دین کے مطابق چلیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق چلتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر ایک بیسک چیز یہ ہے کہ they have chosen to act upon Sharia. They have chosen to practice the command of Sharia. They have chosen for themselves to be submissive and obedient servants of Almighty Allah. تو جنہوں نے obedience اور submission کو چوز کر لیا ہے، یہ نشست 2 days sitting is for them. تو جو آلریڈی چاہتے ہیں کہ فرما بردار اللہ رسول کے حکم پر چلیں، اور میری مراد آپ سارے جو آج بیٹھے تحریک منہاج القرآن کے سارے کارکنان، آپ نے چوز کر لیا ہے کہ اللہ کے دین کو زندگی میں اپنانا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اب ہر ایک آدمی کو اللہ نے کتنی توفیق دی ہے، اس کی استعداد کتنی ہے، کتنا آگے بڑھتا ہے، کتنا سلو ہے، یہ الگ الگ میٹر ہے، مگر ایٹ لیسٹ یو ہیو چوزن دا پاتھ۔ تو جن لوگوں نے they have already chosen the path of righteousness, the path of truth, the path of submission to Almighty Allah's will, the path of obedience to Allah's command, the path of acting upon the ahkam of Sharia، جنہوں نے یہ کر لیا ہے، اب I am addressing them، انہیں ایڈریس کر رہا ہوں۔ اب وہ سنیں کہ شریعت پر عمل کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے، آسان ہے، تو ان کے لیے مشکل کیا ہے؟ طبیعت کو بدلنا مشکل ہے۔ جب وہ اپنی طبیعت نہیں بدلتے، جب وہ اپنی طبیعت نہیں بدلتے تو شریعت پر عمل کرنا اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، جو نفع شریعت سے ملنا چاہیے تھا۔ شریعت تو آپ سمجھتے ہیں، تو تھوڑا میں طبیعت کو بتا دوں، طبیعت سے مراد کیا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ طبیعت ذہن میں رکھ لیں، اس کے لیے بہت سے لفظ یوز ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، انسانی جسم کا جو ظاہر ہے اس کو صورت کہتے ہیں، اور انسان کی جو باطنی پرسنالٹی ہے، باطنی، اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ ظاہری شخصیت صورت ہے اور باطنی شخصیت طبیعت ہے، اور وہی طبیعت کبھی سیرت بھی کہلاتی ہے، اس کو کبھی آپ نیچر بھی کہتے ہیں، اور اسپیسیفک ہونا چاہیں تو وہ انہیرنٹ کریکٹرسٹکس بھی ہیں۔ This طبیعت is based on، یا طبیعت comprises of the inherent characteristics۔ اسی طبیعت سے ٹیمپرامنٹ میں نکلتا ہے، مزاج، موڈ، اور یہ کمبینیشن ہے، یہ طبیعت 3 چیزوں کی کمبینیشن ہے، سول، مائنڈ اینڈ ہارٹ۔
3 چیزوں کا کمبینیشن، سول، مائنڈ اینڈ ہارٹ، یعنی ہمارا نفس، ہمارا ذہن، دماغ اور ہمارا دل. آپ 3 چیزوں کی معجون بنا لیں، ان کو آپس میں جمع کر لیں، تو ان کو جمع کرنے سے جو اینٹیٹی وجود میں آتی ہے، انویزیبل اینٹیٹی، اس کو طبیعت کہتے ہیں. تو اب یوں سمجھ لیں کہ طبیعت سے مراد انر پرسنالٹی ہے یا مورل پرسنالٹی ہے. تو گویا ہمارا جو وجود ہے، ون ایسپیکٹ از دیٹ وی پوزیس این آؤٹر ایگزسٹینس in this world. And on the other hand, we possess an inner existence in the same world. Outer existence consists of our organs, from head to our feet, and all other organs which are visible and which are functioning, and through which we work in our life. کام کرتے ہیں زندگی. اسی طرح we have an inner personality. inner personality کے اندر بھی 3 میجر organs ہیں. how our soul is working. نفس کس طرح سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیسے ورک کر رہا ہے the soul. برین کیا چاہتا ہے، کس طرح سوچتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے. ہارٹ کی خواہش کیا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا رغبت کرتا ہے. تو یہ ان کو سیگریگیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور انسیپریبل بھی ہیں تینوں چیزیں آپس میں. مگر ان کے نتیجے میں جو انسان کی اندر کی شخصیت بنتی ہے، اس کو طبیعت کہتے ہیں. اسی طبیعت سے مزاج جنم لیتا ہے، ٹیمپرامنٹ. اس مزاج سے اخلاق جنم لیتا ہے، our morals. So it becomes our moral personality. And this outer side becomes our physical personality. تو گویا طبیعت اور خلق، نیچر اور ہمارا جو خلق اخلاق، اس سے وہ باطنی شخصیت بنتی ہے. یہ جو باطنی شخصیت ہے، انٹرنل پرسنالٹی یا انر پرسنالٹی، یہ انسان کی اصلیت ہے. یہ انسان کی اصلیت، اصل ہے. اب اگر اصل ٹھیک نہ ہو، اصل ٹھیک نہ ہو تو احکام شریعت پر عمل کرنا نقل ہے. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ اگر اصل ٹھیک نہ ہو، اوریجن، inherent characteristics, the way your mind works, the way your soul prefers to do the thing, the way your heart works, inner personality, inner characteristics, inner existence، اگر وہ صحیح نہیں ہے، اصلیت ٹھیک نہیں ہے، تو شریعت کے احکام پر عمل کرنا نقل رہ جاتا ہے، چونکہ اصل ٹھیک نہیں. تو اگر اصل ٹھیک نہ ہو تو نقل کام نہیں دیتی. ثواب اس کا بھی ملتا ہے، چونکہ نقل میں بھی ایک ایفرٹ ہے. نقل میں بھی ایک، اس کو بیٹے جو ایسے خطابات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بار بار سنا کریں، کیونکہ یہ سارے مضامین کتابوں میں نہیں ملتے. مجھے تو نہیں ملے، آپ کو مل جائیں تو نفع کی بات ہے. تو ان کو بار بار سنا کریں. جب یہ چھپ جاتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، ٹرانسکرائب کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو پھر ریٹن فارم میں آپ کے بھی کام آ جاتے ہیں. مگر یہ وہ چیزیں جنہیں بار بار ذکر فإنما انت مذکر، آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انہیں یاد دلاتے رہا کریں، ان کو یاد دلاتے رہا کریں، چونکہ آپ کا کام ہی یاد دلاتے رہنا ہے. ان کو بار بار سنا کریں. ایک بار سن لیا، دیٹس اٹ. اس سے بندہ سما کا حظ لیتا ہے. ایک بار دو بار سننے سے بندہ سماعت کا حظ لیتا ہے. سماعت کا حظ کیا ہوتا ہے؟ سر دھننا اور واہ واہ کرنا. ایک دو بار سننے سے، میں پھر دہرا رہا ہوں،
بندہ کانوں کا حظ لیتا ہے، دماغ کا حظ لیتا ہے، اور دماغ کا حظ بھی بعض اوقات عیاشی بنا رہتا ہے، یعنی آدمی واہ واہ کرتا ہے، سر دھنتا ہے، واہ کیا کہا، واہ، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ اللہ پاک نے اس کی روح کو پکڑا ہے ہمارے لیے، فرمایا کہ بار بار بتائیں، بار بار سنائیں۔ جب بار بار سنتے رہیں تو سماعت کے حد سے نیچے قلبی حد تک پہنچتا ہے، پھر بات اس کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے، اور جب دل و دماغ میں اتر جائے تو وہ اس کی انر شخصیت کو، اصلیت کو بدلنے لگتا ہے، تب اثرات ہوتے ہیں۔ ہم خطاب ایک بار دو بار سن لیتے ہیں، بس that's it۔ اگر ایک دو بار سننے سے کام چلتا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیغمبر کو یہ حکم نہ دیتے، اللہ پاک ذکر، کہ انہیں یاد دلاتے رہیں۔ یاد دلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے دس اے کنٹینیوس پروسیس آف ریمائنڈنگ، بار بار یاد کراتے رہیں، بار بار۔ انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں، آپ انہیں بار بار یاد دلانے والے ہیں۔ ایک بار سننے سے بات کان تک پہنچتی، بار بار اور سننے سے کبھی بڑھتے بڑھتے دماغ تک چلی جاتی ہے، اور بار بار سننے سے دماغ سے ہوتی ہوئی دل تک چلی جاتی ہے۔ جب کان، دماغ، دل سارے مسلسل سنتے رہتے ہیں تو پھر وہ بات آپ کی اصلیت تک چلی جاتی ہے، وہ پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی تاثیر۔ جیسے آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بڑی پیاس ہو، گرم موسم ہو، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یا کوئی مشروب پئیں، کوئی مشروب، جوس وغیرہ، اور ٹھنڈا ہو تو آپ کو سینے میں یا نیچے اس کی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی، تو پہلے آپ کی زبان پہ ذائقہ فیل ہوتا ہے، جب تک زبان پر ہوتا ہے تو نیچے کی بھی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، نیچے اترتا ہے تو پھر ٹھنڈک فیل ہوتی ہے سینے میں۔ پینے والی چیز جو مشروب ہے وہ تو زبان پر فیل ہونا الگ چیز ہے، اور نیچے سینے اور نیچے معدے تک فیل ہونا الگ چیز ہے، وہ مشروب ہے، پینے والی چیز۔ اسی طرح جو مسموع ہے، جس کو سنا جاتا ہے، تو کبھی اس کا حظ زبان کی طرح کان تک رہتا ہے، کبھی دماغ تک، کبھی نیچے اترتا ہے تو اندر بھی ٹھنڈ دیتا ہے، اور ٹھنڈ دے کر پھر دل میں اترتا ہے، اور جیسے دل کا خون آکسیجن لے کر پوری باڈی کو سپلائی کرتا ہے، تو اس طرح میسیجز بھی جب دل ریسیو کر لے اور جم جائے تو پورے جسم کے اعضاء کو سپلائی کرتا ہے پیغام۔ اس طرح انسان کا اندر بدلنے لگ جاتا ہے۔ The inner self starts changing when you keep on listening the same thing again and again and again, so it reminds you again and again this process, then it's create an effect on your inner self۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا اپنانا آسان ہے، کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار ہیں۔ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، جنہوں نے نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کی راہ اختیار کر لی، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے شریعت کا اپنانا آسان ہے، آپ کے لیے طبیعت کا بدلنا مشکل ہے۔ جب طبیعت نہ بدلے تو شریعت کے احکام پر عمل درآمد سے ثواب ہوتا ہے، کیا؟ اندر انقلاب نہیں ہوتا۔ اب اس لینگویج سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر شریعت کے احکام پر عمل درآمد کرنے سے اگر طبیعت نہ بدلے تو ثواب ہوتا ہے، انقلاب نہیں ہوتا۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، اندر من تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دونوں میں ایک فرق بھی سمجھاؤں، شریعت پر عمل درآمد، شریعت کی فرما برداری، کیا؟ جتنی اعلیٰ ہو شریعت جنت میں لے جاتی ہے۔ کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں۔ اور اگر طبیعت اعلیٰ ہو جائے تو وہ اللہ سے ملا دیتی ہے۔ یہ میں اپنی پوری زندگی کا مطالعہ
اور جو کچھ سوجھ بوجھ اللہ نے زندگی بھر دی اس کا نچوڑ اور اپنا تجربہ اور فیلنگ سب کچھ بتا، سارا کچھ ملا کے بتا۔ شریعت جنت تک لے جاتی ہے کیا؟ اور اگر شریعت آپ کی طبیعت بن جائے تو طبیعت مولا تک لے جاتی ہے، اللہ تک لے جاتی ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا، جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے کیا؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ حکم شریعت ہے، دین کی دعوت دیں، بولیں دین کی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جو اچھائی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، path of truth ہے، righteousness ہے، commands of Almighty Allah, commands of Holy Prophet, the commands of Sharia, just convey to people, communicate these to people، یہ حکم شریعت ہے۔ مگر حکم شریعت میں دعوت تبلیغ سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے، بیفور یو اسٹارٹ وتھ دس، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے خذ العفو، فرمایا شریعت کیا؟ شریعت کی تبلیغ سے پہلے اپنی طبیعت کو بدلو۔ خذ العفو میں طبیعت ہے کیا؟ خذ العفو کیا ہے؟ ٹیک دا کورس آف پارڈننگ اینڈ فارگیونگ دا پیپل۔ یہ جو فارگیونگ نیچر کو اڈاپٹ کرو، اس میں طبیعت ہے، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ میں شریعت ہے۔ اب آپ کو آرڈر سمجھ میں آ گیا؟ تو طبیعت سنوارے بغیر جو شریعت کا حکم دے گا اس کو ثواب ملے گا، مگر لوگ تبدیل نہیں ہوں گے، اس کی تبلیغ ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، تبلیغ ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، اچھا امیج نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی عجیب بات فرمایا امر بالمعروف وامر بالعرف سے پہلے خذ العفو، اپنی طبیعت کو بدلو، طبیعت معاف کرنے والی بناؤ، یعنی پہلے اپنا رویہ درست کرو۔ It should be forgiving attitude before you start da'wah work. Before you start da'wah work, you have to choose the forgiving attitude before da'wah. You have to learn how to ignore the faults of others. You have to adopt a caring behavior, loving behavior, well-wishing behavior. Only then your da'wah and tabligh would be fruitful, useful and beneficial for the people. اس کے بعد when you become forgiving, caring and loving, then preach the commands of Allah and His Prophet. Then enjoin the good. پھر امر بالمعروف کریں گے تو لوگ اتنا تبلیغ سے اثر نہیں لیتے جتنا کردار سے اثر لیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اتنا تبلیغ کرنے، تقریر کرنے، خطاب کرنے کا اتنا اثر نہیں لیتے جتنا سیرت اور کردار دکھانے کا۔ جو تبلیغ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے اندر نظر آئے اور آپ وہ کر رہے ہوں تو اسے دیکھ کر لوگ جلد بدلتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین ماڈل تھا۔ He had a very beautiful model in his life for you. تو ماڈل تھا، it was a behavior، ماڈل پریکٹس تھی آقا علیہ السلام کی ذات۔
اور اگر آپ کا کہا اور کیا میچ نہ کرے، آپ کا کہا اور کیا، اب کیا کو پہلے لے لیں جو کہ خذ العفو آیا ہے پہلے، سو آپ کا کیا، علماء خاص طور پہ سنیں، پوری دنیا کے لیے کہ علماء کو پوری دنیا میں یہ جائے گا، ساری دنیا میں جائے گا، خطباء سنیں جو واعظ کرتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں، منبر رسول پر اللہ پاک نے جن کو سونپی ہے ذمہ داری، خواہ وہ یہ جو سوشل میڈیا کے خطیب ہیں، خواہ وہ مدارس اور مساجد کے منبر کے خطیب ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ تقریر اپلوڈ کرتے ہیں، خواہ وہ پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں، خواہ وہ بچوں کو طالبات کو پڑھاتے ہیں، ویدر دے آر ٹیچرز اور پریچرز، یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کا کیا اور کہا میچ نہ کرے تو اس سے لوگ دین سے متنفر ہوں گے. سمجھ، جس شخص کے کیے اور کہے میں کانفلکٹ ہے، اس کی زبان سے لوگ اور نوجوان نسل جب دین کو سنیں گے تو ان کی نفرت اس شخص سے نہیں ہوگی، دین سے بھی ہوگی، جو اس نے کہا ہے اس سے بھی متنفر ہو جائیں گے. وہ سمجھیں گے یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. جس چیز کی تبلیغ دے رہا ہے، یعنی اچھا بنو، لوگوں سے نیکی کرو، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، دل کھلے رکھو، رحمت و شفقت سے پیش آؤ، سچ بولو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، توہین نہ کرو، ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرو، بڑے کی عزت کرو، سامنے والے کا حیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا، کولیگز کا حیا کرو، سخاوت کرو، ادب کی اور مہذب زبان استعمال کرو، کسی کو گالی نہ دو. تبلیغ یہ ہو رہی ہے قرآن مجید کی روح سے، حدیث پاک کے ساتھ، سنت نبوی سے، تقریر اور خطاب میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور جب وہ شخص تعلیم دینے والا اس کے خود روبرو ہے تو اس کی تعلیم کے اندر بھی ایک آگ بھڑک رہی ہے، غصہ بھڑک رہا ہے. He is full of anger, full of hatred. He is criticized every single person who differs with him. وہ دوسروں پر تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، کافر بنا رہا ہے، اسلام سے نکال رہا ہے، غصہ دکھا رہا ہے، میں نے یہ کہا. اس کی طبیعت میں جمہوری رویہ نہیں ہے، اچھا بیہیویئر نہیں ہے، مورل ویلیوز نہیں ہے، فوربیئرنس نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اینگر مینجمنٹ نہیں ہے، جنروسٹی نہیں ہے، ہیوملٹی نہیں ہے، مورل ویلیوز نہیں ہے. تو جب وہ اس کا نقشہ دیکھیں گے ذات کا اور اس کے منہ سے دین کا پیغام سنیں گے، نوجوان نسل اس دین کے پیغام سے متنفر ہو جائے گی. یہ المیہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اور ہماری سوسائٹیز میں. ہم سوچتے ہیں تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنے والے شریعت کی بات کر رہے ہیں اور اپنی طبیعت ان کی خود شریعت کے خلاف. طبیعت اور شریعت میں تضاد ہے، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں they can't understand our message because our طبیعت is not consonant with Sharia. Whatever we are practicing, whatever we are doing, it doesn't match with whatever we are saying. Our conduct and behavior does not match with our speech and our words. Our deeds, they do not match with our words. تو اس کانفلکٹ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پہلے طبیعت کی بات کی، بعد میں شریعت کی بات کی. خذ العفو. آف کورس جب طبیعت میں یہ فرمایا کہ معاف کرنے والے بنو تو یہ بھی احکام شریعت میں سے ہی ایک حکم ہے، مگر ایک ایسا حکم ہے جو طبیعت کو بدل رہا ہے، طبیعت کی تنگی دور کر رہا ہے، طبیعت سے غصہ نکال رہا ہے. جس آدمی کی طبیعت میں غصہ ہے وہ دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا.
وہ معاف کرنا چاہے گا، اسے کوئی کہے گا معاف کر دو جی، تو وہ گھٹن میں ہی مر جائے گا. معاف کہاں سے کرے؟ زبان سے کر دیا معاف، مگر اس کا دل تو معاف نہیں کر رہا، تو اندر گھٹن ہے. تو جس بندے کے اندر طبیعت میں گھٹن ہے، وہ وسعت رکھنے والے دین کی تبلیغ کیا اثر اس سے دکھائے گی؟ اور اس کے بعد پھر فرمایا جب آپ طبیعت کو بدل کر شریعت کا حکم آگے پہنچائیں گے تو پھر آگے استقامت بھی چاہیے. آپ کو رد عمل آئے گا، لوگ ممکن ہے آپ کو گالی دیں، آپ گالی دینا چھوڑ گئے، آپ گالی دینا چھوڑ گئے، برا بھلا کہنے چھوڑ گئے، دوسروں کو للکارنا، چیلنج کرنا، الزام دینا، بلیم دینا دوسرے پر. یو فنشڈ آل دیز تھنگز، یو اڈاپٹیڈ اے پازیٹیو وے، بٹ اسٹل دیر آر چیلنجز. وہ یہ کہ when you will deliver a good message and positive message and message of Sharia to them, they can respond to you negatively. وہ برا رسپونڈ کر سکتے ہیں. Here is your test. جب وہ برا رسپونڈ کرے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, you should not pay heed to the ignorant. پھر اس میں الجھو نہیں، رد عمل نہ دکھاؤ، نظر انداز کر. یہ اگلی استقامت ہے. تو دیکھیں بگننگ بھی معاف کرنے سے ہوئی اور اینڈ بھی معاف کرنے پر ہو رہا ہے. درمیان میں حکم ہے تبلیغ شریعت کا. 3 کمانڈز ہیں اس ایک آیت میں. بولیے. There are 3 commands in this one verse. 2 commands are related to tabi'ah and 1 command is related to preaching of Sharia. Khuzil af, this is a command which relates to tabi'ah, opening of tabi'ah, forgiving tabi'ah, caring tabi'ah, loving tabi'ah, pardoning tabi'ah, generous tabi'ah, courteous tabi'ah. Khuzil af. اور آخری حکم, the last one, وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, again your forbearance, your endurance, your patience, your self-control. You are ignoring their negative response and not responding them negatively. Again, end is with good tabi'ah. اور ان 2 چیزوں کے درمیان is the command of preaching Sharia. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ. تو اس کا مطلب اس آیت میں یہ ہوا کہ 2/3, 66% of this message of this ayah deals with tabi'ah and 33% deals with Sharia. یہ طریقہ ہے. طبیعہ سے خلق اور اخلاق پیدا ہوتا اور یہ اس وقت کام دیتا ہے جب طبیعت خزل اف سے ہو جائے تو تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے، تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے، تنگ ظرفی ختم ہو جاتی ہے. اور جب تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے. He starts seeing beyond himself. تنگ نظر آدمی is always captured in himself. وہ اپنے آپ وہ دیکھتے. He just sees himself. He thinks about himself. He always bothers about himself. He is troubled for himself. اور جب آدمی میں خزل اف طبیعت میں وسعت آ جاتی ہے تو he is never troubled. پھر اس شخص کے من کو کبھی MRI کر کے دیکھیں، اسکیننگ کر کے دیکھیں، اس کے من میں کوئی سٹریس ہوتا ہی نہیں ہے. اب MRI کا ہو نہیں سکتی نا طبیعت کی، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس طبیعتوں کی MRI بھی کر دے گی، آ رہی ہے. جو آپ سوچیں گے وہ بھی دکھا دے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے نا. یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا وہ خلاصہ ہے جو میں نے اس کی بگننگ میں آپ کو سمجھایا کہ یہ آیت ہے. اور یہ اس وقت پاسبل ہے، یعنی 3 steps have been mentioned in Quranic verse. Or I can say there are 3 conditions mentioned in this Quranic verse. And all the 3, they are interconnected to one another. All the 3 are interdependent to one another. Forgiving behavior and preaching of Allah's deen
and not responding with harshness. Everything should be bearable for you. So یہ تین چیزیں یہ بتاتی ہیں. آخری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. If you respond negatively to a negative response, it means you are not being controlled by Sharia. Your behavior is being controlled by others' behavior. Your conduct is influenced by others' conduct. So your response is being created, is emerging out of others' response. So you have lost your own tabiya control. تو وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ اس میں انگیج ہو گئے ہیں. اب آپ شریعت سے ڈس انگیج ہو گئے. آپ پیورٹی آف طبیعہ سے ڈس انگیج ہو گئے. آپ اس کے یو آر انگیجڈ ان ہز ریسپانس. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ گیٹ یور سیلف افیکٹڈ اور انفلوئنسڈ بائی دا رانگز آف ادر, بائی دا امورل ایٹیٹیوڈز آف ادر پیپل. Don't get yourself affected or influenced by them. If you are influenced by their wrong attitude or their wrong response, it means you have lost your own foundation. اب یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک انالیسس کیا, اب اس کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طبیعت کا جائزہ لیتے ہیں. اب میں قرآن مجید کی 2 آیتیں نکال کے اس کا تھوڑا تفسیری تجزیہ کرتا ہوں جس سے آقا علیہ السلام کی طبیعت کا پتہ چلے. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہے, بہت سی, مگر میں نے آج کی نشست کے لیے 2 چوز کی ہیں. دوسری بھی اگر وقت نے اجازت دی, باقی مضمون بھی اسی کے تحت ہے, تو دوسری لے لوں گا. ممکن ہے ایک ہی کر سکوں. اب طبیعت محمدی کا جائزہ لیتے ہیں. کیا آقا علیہ السلام کی طبیعت قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. ارشاد فرمایا, یہ سورہ آل عمران ہے, چیپٹر 3 ورس 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. پہلا حصہ آیت کریمہ کا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اتنا حصہ ہے آیت کریمہ کا جس کو آج ڈیل کر رہا ہوں. اس میں آقا علیہ السلام کی طبیعت بیان کی گئی, اللہ پاک نے بیان. اور طبیعت کیا ہے یہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے, صحابہ کے لیے اور لوگوں کے لیے اتنے نرم ہیں. یعنی آپ کی طبیعت اتنی نرم اور ملائم ہے. اللہ پاک فرمایا. ترجمہ تو یہ ہے, It is out of Allah's mercy that you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, are lenient and gentle to them. یہ ترجمہ ہے. اب اس ترجمے کا ایک اور زاویہ بھی ہے جو آپ ترجموں میں تو نہیں پائیں گے, اب میں وہ بیان کر رہا ہوں. ایون میرا اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا. اس کا ایک اور اینگل ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. How wonderful is Allah's mercy upon you. How wonderful is Allah's mercy. And what kind of mercy of Allah upon you. What kind of mercy Allah upon you, that you are so much lenient and gentle to them.
یہ دو معنی کہ کیا عجیب اللہ کی رحمت ہے آپ پر اے میرے حبیب، کیا عجیب رحمت ہے آپ پر. اس میں استفہام کا مفہوم ایک ہے کہ آپ اتنے نرم جو اور نرم خو ہیں ان کے لیے، آپ ان کے لیے اتنے نرم ہیں اور اتنا ملائم اور شفقت بھرا دل رکھتے. اللہ رب العزت نے اس کو بڑی خوبصورتی سے اظہار کیا ہے اور پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے اور سخت دل والے ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی اور آپ کے دل میں سختی ہوتی تو پھر یہ سارے لوگ جو آپ کے ارد گرد جرمٹ میں ہر وقت پھرتے ہیں اور آپ کو تکتے تکتے مرتے ہیں اور آپ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اور جنگ احد میں سینکڑوں زخم اپنے جسموں پر کھا کھا کر لہو لہان ہو کر آپ پھر بلاتے ہیں تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. یعنی یہ جو آپ کے ارد گرد جرمٹ ہے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ سے جڑ کر بھاگ گئے ہوتے، آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے. یہ غزوہ احد کے واقعہ کے حوالے سے اس موقع پر نازل ہوئی. Had you been harsh or hard-hearted, they would have surely dispersed from around you. اب جو خاص چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں دو جز ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی کیا عجیب رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم ہیں، آپ کی طبیعت میں اتنی نرمی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت بیان کی. اب اگلے حصے میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگلا حصہ، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ایسی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. Had you not been like this, had you not been so lenient and kind and merciful and compassionate and gentle with them, had you not been like this, then what would have happened? پھر کیا ہوتا. They would have definitely dispersed from around you. They would have left you. تو ایک آیت کے پہلے ٹکڑے میں آپ کی طبیعت بیان کی اور دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ اگر ایسی طبیعت آپ کی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. یہ انالیسس دیا اللہ پاک. اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں فرمایا اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ کا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اور کیا رحمت ہے اللہ کی، اور یہ اللہ ہی کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ سراپا رحمت ہے ان کے لیے، اتنے نرم ہیں، آپ کی طبیعت اتنی نرم ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے. اب آئیے اس کو تھوڑا انالیسس کرتا ہوں، اور اس کا انالیسس کرتا ہوں ایک ایسے طریقے سے جو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے لائف میں پہلے کبھی یہ شرح اور یہ تفسیر کی ہو، مجھے یاد نہیں. اتفاق ہے اس کا یہ جو اینگل ہے، I have never discussed this angle, first time I am going to discuss. وہ کیا، وہ اینگل ہے جو دینا چاہتا ہوں بیٹے، وہ اس آیت کریمہ کا جو آقا علیہ السلام کی طبیعت کو بیان کرتی ہے، اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں تجویدی اور تعبیری. تجویدی اور تعبیری. علم التجوید تو آپ سنتے پڑھتے ہیں نا، بیوٹیفائنگ دا قرآنک ریسیٹیشن، سائنس آف بیوٹیفائنگ، پرفیکٹنگ، امپروونگ دا قرآنک ریسیٹیشن. وہ جو اس کا پروننسیشن ہے، بیوٹیفائنگ دا پروننسیشن آف دا ورڈز آف قرآن، اس کو کہتے ہیں علم التجوید. تو تجوید کے کچھ قواعد ہیں، there are certain principles of تجوید. وہ تجوید بھی قواعد
اور یہ جو آیت کریمہ کے لفظ ہیں اور حروف ان کے معنی، the principles of tajweed and the meanings of the words of this ayah، ان دو کے درمیان ایک مناسبت اور مطابقت ہے، کانسوننس ہے، بڑا خوبصورت ایک مطابقت ہے، وہ تجویدی اور تعبیری مطابقت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جس حصے میں آقا علیہ السلام کی طبیعت بیان کی گئی، جس حصے میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس میں طبیعت بیان کی گئی، اس کے تجویدی قواعد اور ان لفظوں کا جو معنی اور مفہوم ہے ان کے ساتھ تعبیری مطابقت، تو اس کا مزاج لفظوں اور حروف کا اور ہے، یعنی ان لفظوں کی طبیعت اور ہے، ان لفظوں اور حروف کی طبیعت اور ہے۔ اور پھر جو بیان کیا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جب نفی کر کے ایک پریپوزیشن بتائی گئی تو اس میں ہر لفظ اور حرف کی تجوید، اس کا مزاج اور طبیعت اور ہے۔ یہ بالکل ایک نیا سبجیکٹ ہے، تو آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، اپنا ذوق بھی پورا کر رہا ہوں، اور آپ کو ذوق منتقل بھی کر رہا ہوں، فہم بھی منتقل کر رہا ہوں۔ اب اس کو سمجھیں۔ اے فرمایا حبیب، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم طبع ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے یا سخت دل، یعنی تند خو سخت طبیعت والے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ یہ دو ٹکڑے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ It's out of Allah's mercy that you are so lenient and gentle to them. Had you been harsh or hard-hearted, they would have surely dispersed from around you. So these are two segments. یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک میں حضور علیہ السلام کی طبیعت بیان کی گئی ہے، اور ایک میں اگر ایسی طبیعت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، وہ اس کا ذکر ہے۔ اب یہ دو ٹکڑے ہیں، اللہ رب العزت نے دو ٹکڑوں میں الگ الگ جو لفظ اور حرف استعمال کیے ہیں، اور ان لفظوں اور حرف کا جو معنوی امپیکٹ ہے، معنی اور تعبیر ہے، اور تجوید کا جو قاعدہ ہے، یہ بالکل الگ مزاج ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس میں اللہ پاک نے لفظ اور حرف بھی الگ استعمال کیے، ان کا مزاج اور طبیعت الگ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا۔ اب یہ جو حروف کا مزاج ہے، یہ سائنس تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور علم التجوید بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اور ان کے معنوی امپیکٹ کیا ہے یہ سائنس بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور ان دو کا کمبینیشن کہاں میچ کرتے ہیں کہاں نہیں، یہ تو جب علم التجوید کے اوپر قواعد بنائے گئے، ڈیفرینشیٹ کیا گیا اور باریکیوں میں اترے اہل لغت اور اہل تجوید، اہل قرات، تو لوگوں کو سمجھ آئی۔ مگر اس وقت آقا علیہ السلام کی طبیعت کے بیان کے لیے ان الفاظ و حروف کا اپنانا کہ وہ حروف بھی طبیعت محمدی کے عین مطابق ہے۔ The words and the letters which were chosen to mention the tabiyyah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the words and letters chosen to mention the khuluq, the morals of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they have different impact, they have different nature, and they have different meanings. And the words which have been chosen to mention, if you were not like this, then what should have been happen? In this part, the words and huruf, letters are chosen, they have different tabiyyah. اب وہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پہلے لفظ ہے فَبِمَا، فا، تو فا کا جو حرف ہے یہ اس کے ساتھ اسی طرح کے 10 حروف ہیں ٹوٹل، فا، ہا، ثا۔
ہا شین خا سواد سین کاف تا، 10 حروف ایسے ہیں، ان میں فا بھی ہے، ان کے اندر صفت ہمس پائی جاتی ہے، اور ان حروف کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف محموسہ۔ ان 10 حروف میں صفت ہمس پائی جاتی ہے، اور صفت ہمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 10 حروف اس طرح بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں جیسے وسپرنگ ٹون میں، they are recited in whispering tone slowly، whispering tone۔ سو ان کی ٹون میں ہیوملٹی ہے۔ These letters possess humility in their tone۔ When you pronounce these letters, their sound is very low and shows humbleness, humility. And at the time of reciting them, your breathing should be very soft and gentle۔ یہ 10 لیٹرز ایسے ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ کا سانس بڑا آہستگی سے، نرمی سے جاری رہنا چاہیے، چونکہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس طبیعت کے بیان کو جس لیٹر سے ذکر کیا، اس لیٹر میں بھی نرمی ہے، اس لیٹر میں سافٹنس ہے، اس لیٹر میں جینٹلنس ہے، اس لیٹر کے اندر ایک مرسیفلنس ہے، ان لیٹر کے اندر آقا علیہ السلام ایک سافٹنس اور جینٹلنس کا پیغام۔ فبما، اس کے بعد آگے فرمایا رحمت، تو رحمت کا جو دوسرا لفظ اٹ سیلف رحمت ہے، یہ اٹ سیلف مرسی ہے، یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر، یہ مرسی اور کائنڈنس ہے، اٹ سیلف۔ اگلا لفظ ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، لنتا میں جو حرف لام ہے، کیا حرف لام ہے، اگر اللہ کے لیے، اس میں جلالت کے لیے استعمال نہ ہو، باقی کسی جگہ استعمال ہو تو اس میں ترقیق ہوتی ہے، یعنی یہ رقیق پڑھا جاتا ہے، اس کی وائس تھن ہونی چاہیے، تھک نہیں ہونی چاہیے، لام کی تھن ہے، اور یہ بھی تھن لائٹ وسپرنگ ٹون اور ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو فا میں بھی ہیوملٹی تھی، لام میں لائٹ ساؤنڈ ہے، لائٹ سافٹ اینڈ جینٹل ساؤنڈ ہے، نون کے اوپر جزم دے کے لنت لہم، اس کی ساؤنڈ کو بھی سافٹ کر دیا، ہیوینس ختم کر دی ہے، لاؤڈ نہیں رکھا، ہیوی اور لاؤڈ نہیں رکھا، خفیف لطیف کر دیا، لنت لہم۔ اور پھر لنتا کی جو تے ہے، تا، وہ بھی حروف محموسہ میں سے ہے، تو تا میں پھر ہیوملٹی ہے اور اس میں پھر سافٹنس ہے، لہم، تو پھر لام پھر وہی محموسہ میں سے۔ گویا پوری آیت کریمہ کا ٹکڑا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بیان کی گئی ہے، اس میں ایوری سنگل لیٹر which Almighty Allah has chosen to comprise the words, to constitute the words, every single letter of every word possesses the characteristics of leniency, gentleness, mercy, not heaviness, very light tone ہے وہ letters used in that verse, which verse mentions the tabiyyah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So tabiyyah of those letters it itself soft and kind, نرم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا اگر نہ ہوتے آپ اس طرح تو پھر کیا ہوتا؟ اس کے لیے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس میں لفظ استعمال کیا فَظًّا، اگر آپ سخت جو ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے، فَظًّا، اب یہاں زوئے کا لفظ یوز کیا، زا جو لفظ ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے،
حروف مستعلیہ میں ریزڈ وائس ہوتی ہے، لاؤڈ وائس ہوتی ہے، نرم دھیمی خفیف نہیں ہوتی، لاؤڈ ہوتی ہے وائس۔ حروف مستعلیہ، علا عالی بلندی، اس میں اونچائی، اس میں ہیوملٹی تھی، تواضع تھی، اس میں اونچا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ حرف مزاج میں رکھتے ہیں، یہ حرف ان کے مزاج میں عالی پن ہے، علو، اونچا، ریزڈ۔ تو when these letters are recited like za, they are recited and pronounced loudly and heavily۔ جہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت بیان کی، not a single letter which is to be pronounced loudly or heavily is not used۔ ایک سنگل لیٹر یوز نہیں ہوا، جس کو ریسائٹ کرنے میں بھی you have to recite loudly and heavily۔ Almighty Allah has not chosen even a single letter which is to be pronounced and recited in a loud voice, loud way, heavy way, no۔ حضور کی طبیعت کا بیان تھا، جیسے طبیعت میں نرمی ہے ویسے بیان کے ہر لفظ و حرف میں نرمی۔ اب اس کا اپوزٹ اینگل تھا، اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس میں فضن، ذا حروف مستعلیہ، ریزڈ والیوم، ریزڈ والیوم، یہ 7 اس طرح کے 7 حرف ہیں، ان میں سے ذا بھی ہے۔ دوسرا لفظ فرمایا فضن غلیظ القلب، اگر ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، if you had been hard hearted، سخت دل ہوتے، اس میں بھی 2 حرف ہیں، شروع ہوتا ہے غلیظ القلب، غین سے، غین بھی حروف مستعلیہ میں ہے، اور اینڈ ہوتا ہے ذا پر، وہ بھی حروف مستعلیہ میں ہے۔ The letters to be recited or pronounced with raised volume، تو غین بھی ذا بھی، فضن کی ذا بھی، غلیظ کی غین اور ذا، دو سب حروف مستعلیہ۔ اور غلیظ القلب، قلب یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف، تو جو بگننگ ہے وہ بھی حروف قلقلہ میں سے، اور با یہ بھی حروف قلقلہ میں سے۔ اس کا معنی جنبش، ہلانا، یہ سکون کے اگینسٹ ہے۔ پہلے لفظوں میں سکون تھا جہاں طبیعت محمدی بیان ہو رہی ہے، اور جہاں دوسرا اینگل بیان کیا وہاں موومنٹ ہے۔ تو قلقلہ جو ایکو لیٹرز کہتے ہیں ان کو، ایکو لیٹرز، سو دیز آر ریسائٹڈ ان لاؤڈ ساؤنڈ کمنگ تھرو دا موومنٹ آف تھروٹ۔ یہ حروف قلقلہ میں سے قا، قا اور با۔ تو دیکھیے تجوید کے قاعدے کی روح سے جہاں آقا کی طبیعت بیان کی، اس حصے میں ایک ایک حرف نرم ہے، اور جہاں دوسرا رنگ بیان کیا ایک ایک حرف مضبوط، ساؤنڈ ہیوی اور ریزڈ وائس کا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ مفسرین نے تفسیروں میں اس سبجیکٹ کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا، یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا سبجیکٹ، قرآن مجید کا میریکلز۔ تو جو اعجاز بیانی پر جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے آخری زمانے میں عرب دنیا میں، تو وہ حروف تجویدی چیزوں پر تو نہیں، الفاظ اور قرآن مجید کی ان چیزوں پر آئے ہیں، انہوں نے ٹچ دیا ان چیزوں پر۔ میری کتاب جو مقدمہ تفسیر قرآن پر 2 والیومز میں عربی میں، اب ترجمہ بھی ہو جائے گا، ہو رہا ہے انشاءاللہ، ٹرانسلیشن چھپ جائے گی، اس میں قرآن مجید کے اعجاز بیانی کے چند ابواب قائم کیے ہیں، اس کے اندر پھر میں نے آلریڈی ان چیزوں کو لیا ہے، کئی جزوی، مگر تجوید کے قواعد سے نہیں، وہ بیان کے قواعد سے، وہ ایک اور رنگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھی اللہ رب العزت نے کس طرح بیان کیا، اور یہ راز جو میں نے ابھی بیان کی یہ تو بعد میں اس وقت جا کے کھلا جب حروف کی جو سائنس ہے پروننسیشن کی، علم التجوید، وہ وجود میں آیا۔
تو آقا علیہ السلام پر تو جبرائیل امین آتے رہتے تھے اور آیتیں اترتی جا رہی تھیں کو آقا علیہ السلام خود بیٹھ کے لفظوں اور حروف کو تشکیل تو نہیں دیتے تھے، وہ تو آیتیں اترتی جا رہی تھی۔ یہ تو اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا، میریکل ہے کہ جہاں جو معنی درکار تھا وہاں لفظ اور حرف بھی وہ استعمال ہوئے جن حرفوں کے اندر ہی وہی معنی تھا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے بات کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ الرحمن میں اوپر نیچے چند آیتوں کے فرق کے ساتھ جنت کا ذکر ہے کہ ایک جنت میں 2 چشمے رما ہے، کیا؟ اور وہاں فرمایا عینان تجریان، کیا؟ عینان تجریان، تج کو دیکھیں، تے پر زبر اور جیم پہ جزم ہے، تجریان، رے کے نیچے زیر، آگے یا ہے، یا نون، عینان تجریان۔ اب اس آیت کریمہ میں تجریان کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک روانی ہے، بہاؤ ہے۔ کانٹ یو سی؟ ایز river is flowing, river or stream is flowing, there is no hindrance. عینان، 2 چشمے ہیں، تجریان، بہتے چلے جا رہے ہیں، they are just flowing۔ اس کے اندر فلو ہے، اس میں فلو ہے نا، کوئی شد نہیں ہے، جزم ہے، رے، یہ سارے لیٹرز فلو کے لیٹرز ہیں، فلو ہے۔ اب چند آیتوں کے بعد اسی مقام پر جنت کا ذکر فرمایا، وہاں 2 اور چشمے ہیں، ان کے لیے فرمایا عینان نضاختان۔ کیا؟ عینان نضاختان، نون کے بعد دواد، دواد پر شد ہے، تو دواد اٹ سیلف بھر کے بولنے والا حرف ہے، پھر اس کے اوپر شد لگائی ہے، تشدید، تو آپ نے یو ہیو ٹو ریسائٹ اٹ 3 ٹائمز، نضاختان۔ جب آپ کہتے ہیں نضاختان تو جو ساؤنڈ آف دس ورلڈ ہے، ساؤنڈ آف ورلڈ، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے، ساؤنڈ کیا لگتا ہے؟ نضاختان، جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے۔ تو اس جگہ 2 چشمے وہ ہیں جو بہہ نہیں رہے بلکہ زمین کو پھاڑ کر پھوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کا، جہاں صرف بہاؤ ہے، جسٹ فلو، ریور از فلوئنگ، 2 springs آر فلوئنگ، عینان تجریان، بہاؤ ہے۔ اور جہاں 2 چشمے زمین کو پھاڑ کر پھوٹ رہے ہیں، تو پھوٹنے میں طاقت لگتی ہے، زمین پھٹتی ہے تب چشمہ نکلتا، قوت کے ساتھ گش اپ ہوتا ہے، گشنگ اپ۔ تو جب گش اپ ہوتا ہے وہاں فرمایا عینان نضاختان، نضاختان، پھاڑ دیتے ہیں زمین۔ اس قسم سے یہ آپ کو یا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پڑھایا۔ اسی قسم میں اور بھی ایک سمجھاتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا۔ آخری سورت پہ آ جائیں، سورہ والناس۔ آگے مالک، اب دوسری چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اینڈ پر پھر الناس، سین، سین، کیا کہیں؟ سین، پہلے بھی اینڈ ہوا سین پر، دوسری آیت کا اینڈ بھی ہوا سین پر۔ آگے تیسری پڑھیں، تیسری آیت پھر اینڈ الناس، الناس، نون اور سین، جی آگے اب 3 لفظ اس میں آئے، من شر الوسواس، 2 مرتبہ وس واس، 2 مرتبہ سین آئی، وسواس، اور پھر آگے الخناس، سین سین سین، آگے
پھر یوسوسو، پھر 2 بار سین سین، فی صدور الناس، آخر پھر سین، آگے تو ساری صورت سینوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اور سین کیسے ہوتا ہے کہ سین، تو جب سین 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 بار بار آتا ہے تو اس سین سین کے ساتھ وسپرنگ کا ایٹموسفیئر پیدا ہو جاتا ہے۔ وسپرنگ کیا؟ کان میں جب بات کرتے ہیں، جب کان میں بات کرتے ہیں تو آپ وسپر کرتے ہیں، وسپرنگ، تو وسوسہ، وسپرنگ جو کان میں بات ڈالی جاتی ہے کان میں، اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ وسوسہ ہے۔ چونکہ پوری صورت کا مضمون وسوسہ ہے، پوری صورت کا مضمون وسوسہ ہے، ایک خیال ہے جو وسپرنگ کے ذریعے جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور وسوسہ ہے، اور اس کے لیے جو ساؤنڈ ہے جو ایٹموسفیئر پیدا کرتا ہے وسپرنگ، وہ سین 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 کے ساتھ ساری صورت کی ہر آیت کا سین کے ساتھ بھر دیا۔ اب جب ہر جگہ سین لگائی تو والناس کی پوری صورت کا مضمون بھی وسوسہ ہے۔ وسوسہ کے مضمون کے بیان کے لیے ساری صورت سین 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 کے ساتھ بھر دی، اس کے ساتھ ایک فضا ایٹموسفیئر پیدا ہو گیا، سین کا وسپرنگ کا ایٹموسفیئر پیدا ہو گیا جو وسپر کرتا ہے دلوں میں اور دماغ میں۔ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، ایک نئی سائنس ہے، یہ ایک نئی سائنس ہے۔ چونکہ میں نے آقا علیہ السلام کی طبیعت پاک آپ کو اس کے لیے حروف کی سٹڈی کروائی، تو میں نے چاہا کہ 2 نمونے اور دے دوں تاکہ آپ کو تھیم پورا اور سائنس کے بیسک کی سمجھ آ جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ ہے، یہ طبیعت بنائی کہ نرمی، بولیے کیا؟ تربیت کا نمایاں جو پوائنٹ ہے، نیوکلیس آقا علیہ السلام کی طبیعت کا، لن تلا، وہ کیا ہے؟ نرمی۔ اونچا بولیے۔ اب جو لوگ چاہیں محمدی طبیعت کو فالو کرنا، کیا محمدی طبیعت کو فالو کرنا چاہیں، وہ نرمی پیدا کر لیں بس، اور سختی کو دور کر دیں طبیعت سے۔ پھر دہرائیں، جو چاہیں کہ محمدی طبیعت کا فیض ملے اور طبیعتوں میں محمدیت آ جائے، طبیعتوں میں we want to become محمدی in our طبیعہ، in our nature, in our temperament, in our moral۔ اگر ہم محمدی بننا چاہیں تو پھر طبیعت میں we need نرمی، سافٹنس، کائنڈنس، جینٹلنس۔ طبیعتوں کو ایسا بنا لیں اور طبیعتوں کی سختی ختم کر دیں۔ اب نرمی اور سختی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ تو اندر ہے، نرمی ہے یا سختی ہے وہ تو اندر ہے، طبیعت تو نظر نہیں آتی، تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہاں، طبیعت نظر آتی ہے، آپ کے چہرے سے نظر آتی ہے، آپ کی سپیچ سے، گفتگو سے نظر آتی ہے، اور آپ کے طرز عمل اور بیہیویئر اور کنڈکٹ سے اور ڈیلنگ سے نظر آتی ہے۔ تو جو چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ پاک نے انہیں دیکھنے کے مظاہر بنائے ہیں۔ ہمارے لفظ جب بات کرتے ہیں تو لفظوں کا چناؤ کیسا کرتے ہیں؟ اگر لفظوں کے چناؤ میں ہی جفا ہے اور سخت، میں نے یہی تو سارا سمجھایا آپ کو بیٹھ کر کہ اللہ نے لفظ کا چناؤ کیسا کیا ہے، حروف کا چناؤ۔ اب میں وہی تو سبجیکٹ اس لیے سمجھایا، ایک فاؤنڈیشن رکھی آپ کو۔ You may see طبیعت is not visible. How can we judge that he possesses a very harsh طبیعہ and he has very gentle طبیعہ؟ We can't see it. Yes, we can see. یہی تو اصول بتایا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو لفظوں اور حرفوں کے ذریعے ظاہر کر دیا۔
وہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ حضور کی طبیعت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ طبیعت نظر آتی ہے لفظوں سے. The words you choose to speak, they talk of your طبیعت. اب سمجھ آ گئی؟ The sentences, the words, whatever you choose to express your feelings, this talks about your طبیعت. جو فیس ایکسپریشنز ہیں چہرے کے، آپ کی آنکھیں، لفظ، چہرہ، یہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ جی اب ہمارا کیا ہے، اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں اور عقیدت ہے تو پیر صاحب خود ہر وقت غصے میں رہتے ہیں یا ان کے بیٹے غصے میں رہتے ہیں اور جھاڑتے ہیں بات بات پہ مریدوں کو، شاگردوں کو، جب بات بات پہ جھاڑتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ پیر صاحب بڑے جلالی طبیعت کے. ان کے لیے جلال کا لفظ یوز کر دو. دوسروں کے لیے غصہ کا لفظ، یہ بڑے غصے والا ہے، بڑا غصیلا ہے. اب چونکہ وہ پیر صاحب ہیں اور چونکہ وہ آپ کی عقیدت کی جگہ ہے، ان کے لیے بہت جلال والے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے ایسے بنایا ہوا. بلکہ کہنا چاہیے وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی طبیعت کی تربیت نہیں ہوئی. سادہ سی بات ہے. جلال جلول کیا ہے؟ کیا جلال؟ جلال ان کی طبیعت کی تربیت نہیں ہوئی، بس سادہ سی بات. اگر تربیت ہو جائے تو جلال نہیں رہتا، جمال آ جاتا. تربیت جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے تو ہوتی ہے، غصے کو معافی میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، تنگی کو وسعت میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، نفرت کو پیار میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے. تربیت اسی لیے ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طبیعت مقدسہ کو سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس 128، اس میں بھی آقا علیہ السلام کی طبیعت بیان کیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، Indeed a messenger has come to you from among yourselves. تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں تم ہی میں سے. اب طبیعت بیان ہو رہی ہے. ان کی طبیعت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، very stressful for him is your suffering. If you suffer, your suffering becomes very stressful for him. He doesn't take any stress because of his own matter. He is so strong, so brave. He never takes any stress of his own matter, of his own suffering. If he suffers, you will never see him stressful. But if you are suffering, you will see him stressful. So he becomes very stressful if you are suffering. Harisun alaykum, he is deeply concerned for your well-being. He is deeply deeply concerned. He is never concerned for himself, but he is deeply concerned for your well-being. Bil mu'minina raufur rahim, and is most kind and merciful to the believers. جو پہلی دو خوبیاں ہیں, that is for whole of humankind, for humanity. He is very successful for your suffering. It is also open to every person of humankind. And he is very concerned for your well-being, for the whole of humankind. But as far as the believers and his followers are concerned, he is most kind and merciful to them. یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کے 3 حصے بیان کیے گئے. اس میں مین نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
دوسروں کے لیے بڑے کنسرنڈ ہیں. ہی سو مچ کیئرنگ فار ادرس, سو مچ لونگ فار ادرس, کہ if he sees anyone in suffering, in any problem, in any difficulty, in any hardship, he takes your suffering as his own stress. So طبیعت کا دوسرا حصہ, اگر طبیعت محمدی لینی ہے, طبیعت محمدی کا فیض لینا ہے, تو اپنا نہ سوچو, اپنے احساسات کا نہ سوچو, about your own feelings. No, always look at others' feelings. Don't look at your own feelings. ہم ہمیشہ اپنی فیلنگز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا بنا, میری فیلنگ یہ ہے, میرا احساس یہ ہے, مجھے دکھ ہوا, مجھے افسوس ہوا, اس کے رویے سے مجھے تکلیف ہوئی. ہم اسی میں مر جاتے ہیں پوری زندگی. آقا علیہ السلام کی طبیعت یہ ہے کہ دیکھتے ہیں دوسرے کو تکلیف ہوئی, اس کی تکلیف کا ازالہ کس طرح ہو, اس کی مشکل کا ازالہ کس طرح ہو. If anybody else is suffering from any problem and any hardship, any difficulty, how his hardship can be removed. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے لوگوں کے لیے یہ ان کی کیئرنگ ہے, یہ ان کی لونگ ایٹیچیوڈ ہے, یہ ان کا بیہیویئر ہے. ایک ہے forgiveness. If some wrong was done to him, he forgives it and pardons it. اب یہ وہ بات نہیں ہے, یہ even some wrong was done to him or not, in any case he is always very very caring and loving and concerned about others. اگر آپ کی طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو جائے, دوسروں کے لیے فکر مندی پیدا ہو جائے, آپ یہ دیکھنے لگیں کہ میری اس بات سے اس کے دل پر کیا گزری ہو, اس کا دل کیا چاہتا ہے. تصوف کی اصطلاح میں اور معرفت اور اہل حق کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے فتوت, جنروسٹی, اسپرچل جنروسٹی. اس اسپرچل جنروسٹی کے اندر ایک لفظ آتا ہے موافقت. جس کے ساتھ دوستی ہو, جس کے ساتھ رشتہ ہو, you have any relationship, whether you are husband and wife, whether you are friends, whether you are brothers and sisters, whether you are colleagues, whatever relationship you have with others. طبیعت محمدی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے, کیا چیز اسے پسند ہے, کیا ناپسند ہے. جو اس دوست کو پسند ہو وہ کریں تاکہ اس کی طبیعت میں خوشی آئے, جو اسے ناپسند ہو کبھی نہ کریں تاکہ اس کی طبیعت پہ ناگواری نہ آئے. یعنی آپ ہر وقت اس کی طبیعت کو پریفر کریں. This is what Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us in these words, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No one can become a true believer unless he loves and likes and chooses the same thing for others what he loves for himself. He loves to be respectful, he should respect others. اپنے لیے آرام چاہتا ہے, دوسرے کو آرام دے. اپنی عزت چاہتا ہے, دوسرے کو عزت دے. اپنا سکھ چاہتا ہے, دوسرے کو سکھ دے. تو بندہ اپنا بڑا ہونا, میں ہوں, میں عالم ہوں, میں اسکالر ہوں. اب فار دا اسکالرز اینڈ منہاجینز, میں ڈائریکٹر ہوں, میں بڑا ہوں, میں اسکالر ہوں, میں سینئر ہوں, میں لیڈر ہوں, سو میری بات سنی جائے. یہ جو سوچ ہے یہ بت پرستی ہے, بت پرستی, آئیڈل ورشپ, آئیڈل ورشپ. آقا علیہ السلام کی طبیعت تعلیم دیتی ہے, who are you, آپ کیا ہیں, کون ہیں. جو آدمی میں بڑا ہوں, میں لیڈر ہوں, میں سینئر ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں عالم ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں استاد ہوں, میں امام ہوں, میں بڑا ہوا, اس کو میں نے کھا دیا اور جلا دیا, برباد کر دیا اس کو میں نے. خواہ وہ تنظیمی عہدیدار ہے, میں ایگزیکٹو ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں, میں سیکرٹری جنرل ہوں, میں اس وقت رسپانسیبل ہوں. یہ میں یہ جہنم ہے, یہ آگ ہے. یہ کبھی آپ کو میں کے گڑھے سے نکلنے نہیں دیتی. آقا علیہ السلام نے اسی میں کو قتل کروایا, نفی کروائی ہے. حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, وہ بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا تھا
یا کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے, بہنوں کے لیے. تو سوچ یہ دی ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ادرس. You have to prefer the needs of others over your own needs. This is how you become caring for others. This is how you are known as loving for others. The more you become loving and caring, the more you are respected and beloved in the eyes of Almighty Allah. یہ وہ بنیادی چیز ہے. اس کے ساتھ جب آپ اپنی میں سے نکل جائیں گے تو آپ کی طبیعت کھل جائے گی, ورنہ گھٹن میں رہیں گے. کیا گھٹن والا شخص کبھی دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ ٹربل سم بھی رہتا ہے اور ٹربلڈ بھی ہوتا ہے. He is always in trouble and he always creates troubles to others. This way or others he remains in troubles. لہذا جب آپ اپنی طبیعت کو اس طرح بدل لیتے ہیں پھر شریعت کے احکام تاثیر پیدا کرتے ہیں, آپ کی ریلیشننگ اچھی ہوتی ہے, ایفیکٹ اچھا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا فتوت میں ایک تصور ہے موافقت, دیکھنا کہ دوسرے کی طبیعت کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کی چاہت کیا ہے, اس کی پریفرنس کیا ہے, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے. جب یہ پتہ چل جائے تو پھر آدمی ہمیشہ ان کا خیال کرتا ہے, ان کا دل نہ دکھے, اس کے چوائس کے مطابق ہو, unless it is not against the commands of Sharia. Unless this act is not a sin. اگر شریعت کے احکام کے خلاف ہے then موافقہ is not needed. کوئی آدمی برائی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, شراب پیتا ہے, گناہ کرتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, جوا کرتا ہے, یہ کریں اللہ کے احکام چھوڑ دیں, اس میں موافقت نہیں کرنی. نہیں, جو گناہ کا کام ہے اللہ کی نافرمانی کا, اس میں نہیں ہے موافقہ. بس گناہ کو چھوڑ دیں, باقی اس کی جو طبیعت ہے وہ چوائس ہے, آپ کے بھی چوائس ہے, اس کی بھی چوائس ہے. اپنی چوائس کو بھائی کی, بیوی کی, بیٹوں کی, بھائی بہن کی, اعزاء اقارب کی, دوستوں کی, نمازیوں کی, کولیگز کی, رفقا کی چوائس پر قربان کر دینا, یہ لیڈرشپ ہے. یہ لیڈرشپ ہے, یہ فتوت ہے اور یہ موافقت ہے. تو اہل فتوت کا درجہ بلند ہوتا ہے. دیکھو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے دعوت دی. میں ایک مثال دیتا ہوں. کھانے پر, آپ کو کھانے پر دعوت دی تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, صحابہ بھی ساتھ تھے. اس نے سارا دن محنت کی, کھانا بنایا بہت اچھا. ایک صحابی نے کھانا نہیں کھایا, اس نے کہا بیٹھیں کھائیں. اس نے کہا میں روزے سے ہوں, میں نفلی روزہ تھا. وہ اپنے روزے کو اس نے رکھا, روزے کو پریفر کیا, دوسرے کے دل اور اس کی چوائس کو, اس کی فیلنگ کو پریفر نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے؟ ایک آدمی نے سارا دن محنت کر کے آپ کے لیے ڈنر تیار کیا, ایک آدمی نے somebody prepared a dinner and spent the whole day for you, for your happiness, to serve you a very good dinner, and you say I am fasting. نفلی روزہ ہے. تو فتوت کیا ہے بیٹے؟ نفلی روزہ دوسرے کی خوشی کے لیے توڑ دینا, یہ عظمت ہے, یہ اصل تصوف ہے, یہ اصل طریقت ہے, یہ اصل معرفت ہے, یہ اصل اخوت ہے, یہ اصل اخلاق ہے, یہ اصل طبیعت ہے. نفلی روزہ وہ تم پھر رکھ لیں گے, کیونکہ نفلی روزے کے توڑنے پر آپ کو 60 روزے نہیں پڑتے, 60 روزے نہیں پڑتے. کیا ایک روزہ توڑا تو ایک ہی رکھنا ہے, بس قضا کرنا ہے. تو نفلی روزہ قضا ہو جائے گا, مگر دوست اور رفیق اور ساتھی کا دل توڑ دیا, اس کی کوئی قضا نہیں ہے. دل توڑ دیں, you break somebody's heart, there is no qaza for that. There is no replacement. You can't break others' heart. اب اس کی شاندار پریکٹس کراؤں آپ کو, چند دائرے بتاتا ہوں. اس کی پریکٹس آپ پوچھیں گے پریکٹس کیسے کریں؟ سب سے بہترین پریکٹس کی جگہ لیبارٹری, سب سے بہترین لیبارٹری where you can do experiment,
where you can practice it and where you can learn from. میاں بیوی. کیا؟ میاں بیوی. میاں یعنی شوہر بیوی کے لیے موافقت کرے، بیوی شوہر کے لیے موافقت کرے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے قریب کا، ہر وقت ایسا رشتہ ہے اس میں چڑ چڑ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، چڑ چڑ اور کڑ کڑ، خاص طور پہ پاکستانیوں میں اور بنگلہ دیشیوں میں بھی ہوتا ہے اور انڈینز میں، اور باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، ہر جگہ ہی ہوتا ہوگا. یہ ایک ایسی لیبارٹری ہے بیسٹ جہاں بہترین ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. شوہر جائز امور میں جو ناجائز شریعت کے خلاف نہیں ہے، جائز امور میں اگر وائف کا چوائس اس کو راحت دیتا، خوشی دیتا ہے، تو شوہر اگر اپنی چوائس کو سیکریفائز کر لے تو اس کی عبادت ہے. اگر شوہر کا چوائس اس کو خوشی اور راحت دیتا ہے تو وائف اپنی چوائس کو سیکریفائز کر دے گی، اس کی عبادت ہے. اب مرضی ہے کون زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، کون زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے. ہاتھ اٹھائیں. صرف 3 بہنوں نے ہاتھ اٹھایا عبادت کے لیے. Who want to do this act of worship and get her ranks higher and higher raised? Yeah, sacrifice your likings and your choices for the choice of your husband. آپ کے درجات بلند ہو گئے. اور جو شوہران گرامی، کیا؟ شوہران گرامی قدر، آپ بیویوں کے لیے، اپنی وائفز کے لیے جو سارا دن آپ کے لیے آپ کا گھر صاف کرتی ہیں، آپ کے لیے کھانے بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، لک آفٹر کرتی ہیں سارا دن، اور ان میں سے کوئی ایک کام بھی شرعی ان کے فرائض میں سے نہیں ہے. یہ ان کے شرعی فرائض میں سے ایک کام بھی نہیں. شوہر کے کپڑے دھونا، I repeat it, washing the husband's clothes is not fard for his wife. Cleaning the house is not min faraid, the mandatory acts is not fard of his wife. کھانا پکا کے دینا، بریانی، قورمہ، لیمب قورمہ، چکن قورمہ، کوفتے، کھیر وغیرہ وغیرہ، جو ہر روز اپنی شوق کا کھانا آپ کے لیے بناتی ہے، یہ ان کے فرائض میں سے نہیں ہے. یہ سب کچھ جو کرتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. کیا؟ تو جو بیوی سارا دن احسان کرتی ہے اور ہر روز احسان کرتی ہے، کبھی اونچ نیچ اگر چوائس میں ہو جائے تو شوہر اس کے چوائس کو سیکریفائز کر دے تو احسان کا بدلہ احسان سے نہیں ہوگا؟ بولیے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. اس سے آپ کی شوہریت کو دھچکا نہیں لگ رہا، مطلب سر نہیں نیچا ہو رہا. کیا؟ یعنی شوہریت کو کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا. یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا، آقا علیہ السلام نے سکھایا. وہ حدیث نہیں سنی، میں نے بیان کی ہوئی. جب ایک اور صحابی نے کھانا پکایا، دعوت دی آقا علیہ السلام کو، اچھا کھانا بنایا، آپ کا پڑوسی تھا فارس میں سے، ایران میں سے کوئی، اور آ کے دعوت دی آقا علیہ السلام کو، یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت ہے، آپ کھانے پر تشریف لائیے. ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. تو پوچھا what about عائشہ, is she invited or not? He said no, she is not invited. اس نے کہا لا, حضرت عائشہ انوائٹڈ نہیں. کیا کہا؟ لا. آقا علیہ السلام نے جواب میں کہا فلا, تمہارا لا ہے تو میرا بھی لا ہے, لا لا. پھر پوچھا آقا آپ تشریف لائیں دعوت کے لیے, فرمایا واٹ اباؤٹ عائشہ, اس نے کہا لا, آپ نے فرمایا لا. تیسری بار پھر پوچھا, اس نے پھر دعوت دی آقا تشریف لائیں, فرمایا واٹ اباؤٹ عائشہ, عرض کیا یا رسول اللہ, فرمایا لا. حدیث پاک میں آتا ہے 2 مرتبہ کہا, ایک روایت میں 3 مرتبہ کہا. پھر وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام سمجھنے, یعنی جا رہے ہیں ڈنر پر, دس از آؤٹنگ,
کیا کہتے ہیں، ایٹنگ آؤٹ، یعنی سم باڈی از گوئنگ فار ایٹنگ آؤٹ، باہر جا کے کھانا کھا رہے ہیں اور زوجہ ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ ساتھ نہ جائیں، خود انجوائے کریں اور اس کو نظر انداز کریں، وہ صرف کھانے پکا کے کھلائے، تو آقا علیہ السلام نے اس طرز عمل کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ جب انہوں نے دعوت دی حضرت عائشہ کو، دین ہی وینٹ فار دا ڈنر۔ یہاں ایک اور لطیف بات بتا دوں، یہ تو کیا یہ ہو گیا ایک اینگل طبیعت کا، سمجھ آئی؟ اب دوسرا اینگل بھی ہے، کیا؟ جب جا رہے تھے وہ آگے تھا، اب آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلی تھی جی، تو مزاح کے انداز میں جو کرتے فرمایا، دیکھو عائشہ، پھر میں نے کہا دعوت قبول کی، چھوڑا آپ کو، لے جا رہا ہوں نا کھانے پر۔ یہ ایک اینگل ہے، لائف کو انجوائے کریں۔ اس طرح ماں باپ بیٹوں کے لیے، بیٹے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ساری زندگی کی کمائی قربان نہیں کر دیتے بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، اپنی راحت اپنا آرام نہیں کرتے قربان، تو ان کی فادریت کو ڈیمیج ہو جاتا، فادریت، ان کا فادر ہونا اور گرینڈ فادریت ڈیمیج ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی بابا، اپنا نفس قربان کرنے سے کسی کو ڈیمیج نہیں ہوتا، ڈیمیج نفس پالنے سے ہوتا ہے، ڈیمیج میں کی پروٹیکشن سے ڈیمیج ہوتا ہے، میں کو قربان کرنے سے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ یہی بہن بھائیوں کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کریں، یہ ایمان ہے۔ یہی دوستوں میں ہونا چاہیے، یہی رفقا میں ہونا چاہیے، یہی اعز و اقارب میں ہونا چاہیے، یہی مشن کے اندر ساتھیوں میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سب اس طرز عمل کو اختیار کریں تو آپ سارے طبیعت محمدی پر آ گئے۔ اس منہاج القرآن سے وابستہ ہونے کا کیا فائدہ اگر طبیعت محمدی کا ریفلیکشن ہی پیدا نہ ہو، طبیعت آقا علیہ السلام کی طبیعت کا عکس ہی نہ آئے طبیعت میں، مزاج میں، اخلاق میں، تو کیا پایا ہم نے منہاج القرآن سے؟ رسمی واسطہ ہے تو رسمی تعلق سے نکلیں، اصل روح کو پائیں۔ اور جتنے اسکالرز ہیں وہ اپنے طرز عمل سے نمونہ پیش کریں اپنے نمازیوں کو، رفقا کو، اپنے اپنے سینٹرز میں، کوئی کسی کو آرڈر نہ کرے، دوسروں کو کرنے دیں، انٹرفیئر نہ کریں، اپنے آپ کو لیمٹس میں رکھیں، تھوڑا دوسروں کو فریڈم دیں، جو میں نے کہا جائز ناجائز، دوسرے کا اختیار ہے استعمال کرنے دیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں، اس کی فیلنگز اور احساسات کا خیال کریں۔ جب طبیعت میں یہ چیز آئے، یہ طبیعت کی نرمی ہے، تو طبیعت کی نرمی سے انسان بلند ہوتا ہے اور طبیعت کی سختی سے پست ہوتا، نیچے گرتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، یہ جو لنت لہم، اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبیعت ہے۔ اب یہ جو نرمی کو بیان کیا، اس پر آقا علیہ السلام کے فرمان کو بھی سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم الا من تحرم النار، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، shouldn't I tell you about those people upon whom the hellfire has been forbidden? Forbidden. They will never enter the hellfire. Almighty Allah has forbidden the hellfire to burn them. Should not I tell you about those people? The companion said, Bala ya Rasul Allah. آقا بتائیں دوزخ کی آگ کن پر حرام ہو گئی ہے؟ Who are forbidden upon hellfire. وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی الحین اللین السہل القریب، فرمایا ان لوگوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے جو اپنی طبیعت میں دوسروں کے لیے بڑے آسان اور بڑے نرم ہیں۔
جن کی طبیعت they are not difficult to deal with. They are very easy to deal with. اچھے آسان لوگ ہیں اور نرم لوگ ہیں طبیعت میں. اور اتنے نرم اور آسان ہیں کہ لوگ ان کے قریب ہونے میں لطف محسوس کرتے ہیں، ایزیلی قریب آتے ہیں. یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی. They will never enter the hellfire. Those who are very lenient, very soft, very gentle, very kind, very caring, loving and compassionate. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے، فرمایا ان البر شیء ہین وجہ طلیق و کلام لین. بیٹے کو بتاتے، بیٹوں کو، بیٹو تمہیں بتاؤں کہ نیکی کیا ہے، نیکی اور بھلائی کیا ہے، نیک ہونا کیا ہے. ہم نے نیکی کو رسموں میں، ٹریڈیشنز اور کسٹمز میں بند کر دیا. کسٹمز میں، رسموں میں. ہماری نیکیاں رسمی نیکیاں ہیں. انہوں نے فرمایا جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی تھی کہ نیکی کیا ہے، فرمایا شیء ہین، دوسروں کے لیے آسان ہونا، وجہ طلیق، دوسروں کے لیے چہرہ مسکراتا ہوا رکھنا، ہر وقت کھلا چہرہ رکھنا، حشاش و بشاش نظر آنا، وہ کلام لین، اور دوسروں سے بڑی نرم طبیعت سے کلام کرنا، نرمی سے کلام کرنا. فرمایا جس کو یہ خوبیاں مل گئیں اس کو نیکی عطا ہو گئی. اس کو بولیے نیکی عطا ہو. گویا سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے حضور خلق ہے، طبیعت کا خوبصورت خلق. اگر وہ نہیں تو ہمارے عبادات بھی ناکام ہو جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخرہ الصلاۃ. فرمایا سب سے پہلی چیز جو تمہارے دین سے ضائع ہو جائے گی، first thing which you will lose in your deen would be your khuluq, morality, amana, your honesty and trustworthiness. You will lose this thing. This would be the first thing lose from your deen. And the last thing which you will lose would be the praying, namaz. اس کا مطلب صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ثابت بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا قد یکون الرجل یصوم و یصلی، انسان نماز بھی پڑھتا رہے گا، he will continue praying and continue fasting, still he has lost his deen. He is coming to the mosque, he is praying regularly and he is fasting regularly, but in spite of this fact he has lost his deen. کیوں؟ آقا نے فرمایا وَإِنِ تُؤْمِنَ عَلَىٰ أَمَانَةٍ لَمْ يُؤَدِّهَا, because he has become dishonest, he has not remained trustworthy, he has lost good morals, practiced and taught by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. چونکہ وہ لوز کر گیا ہے، اس لیے نماز روزہ کر کے بھی اس کا دین گم ہو گیا. طبیعت کو یہ اخلاق ملیں گے، شریعت آپ کو نفع دے گی، شریعت پر عمل درآمد اونچا پہنچا دے گی. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث پاک، الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید. اگر آپ کی طبیعت میں اچھے اخلاق پیدا ہو گئے، مسکراتا چہرہ ہو گیا، ہر وقت عفو درگزر کرنے والے ہو گئے، فارگیونگ، کیئرنگ، لونگ، یہ چیزیں طبیعت میں پیدا ہو گئیں، اسمائلنگ فیس نصیب ہو گیا، طبیعت میں جنروسٹی آپ کو پیدا ہو گئی. اگر طبیعت میں یہ چیزیں آ گئیں تو یہ جو خلق حسن ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے خطاؤں کو اور گناہوں کو اس طرح پگھال دے گا، ختم کر دے گا، جس طرح برف آئس کو واٹر میں، پانی میں ڈال دیں تو پگھل کے ختم ہو جاتی ہے.
اچھے اخلاق سے تمہاری خطائیں اور گناہ بھی پگھل کے ختم ہو جائیں گے. یہ طبیعت کا فیض ہے. والخلق السوء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. اور اگر اس کے برعکس اخلاق برے ہیں، طبیعت سخت ہے، اخلاق برے ہیں، لوگوں سے غیظ و غضب رکھتے ہیں، جلال میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بلائی نہیں کرتے، دل کو تنگ رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اگر اخلاق آپ کے برے ہیں، کنجوسی ہے، برائی ہے اخلاق میں، تو فرمایا وہ برا اخلاق آپ کے نیک اعمال کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد میں ڈالیں تو شہد کو برباد کر دیتا ہے. If you put vinegar in honey, you will lose the honey. Vinegar, if you put vinegar in honey, تو وہ ہنی کی جو سویٹنس ہے اس کو ختم کر دے گا. اس طرح بری طبیعت اور برے اخلاق آپ نے عمل کی سویٹنس اور ریسیپشن کو ختم کر دی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق. تین چیزیں ایسی ہیں، تین، جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا there are three things. If these three characteristics are found in your personality, then you are منافق. وہ کون سی ہیں؟ اور آگے جو الفاظ سنی آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ. خواہ وہ روزہ رکھے، خواہ وہ نماز پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرنے جاتا رہے، عمرہ کرنے جاتا رہے، اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں وہ منافق ہے. میں کون سی؟ اذا حدث کذب. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، توڑتا ہے. واذا اؤتمن خان. اس کے جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، پیسے میں خیانت کرتا ہے، ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے، جو امانت اس کے پاس ہے اس کو چراتا ہے، چھپاتا ہے، خیانت کرتا ہے. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے گول مول بات کر کے جھوٹ بولتا ہے. فرمایا کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، جس میں یہ تین چیزیں ہیں وہ منافق ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ میں اسی پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں یہ بات سمجھا کے اگر طبیعت آپ نے نہ بدلی، ساری شریعت پر عمل کر لیا ظاہری طور پر تو آپ کا بدن کلیسا ہے، چرچ ہے، ٹیمپل ہے، وہاں بھی عبادت ہو رہی ہوتی، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت عمل کرتے ہیں. اگر طبیعت کے اندر بخل ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، تنگی ہے، تعصب ہے، حقد ہے، حسد ہے، کبر ہے، سختی ہے، بگاڑ ہے طبیعت میں، اچھے اخلاق نہیں آئے تو باقی جو چاہیں کرتے رہیں، آپ کا بدن کلیسا ہے. اور اگر طبیعت بدل گئی، طبیعت محمدی کا حسن، بیوٹی آف طبیعت آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آ گئی آپ کی طبیعت میں تو یہ کلیسا جو بدن تھا مسجد بن گیا، یہ مسجد بن گیا. اور اگر بت خانہ تھا تو عبادت خانہ بن گیا، اور انسان شیطان تھا تو بندہ رحمان بن گیا. پھر اللہ پاک اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، سینے کو کھول دیتا ہے، اس پر ایمان کا نور اترتا ہے، انوار و تجلیات اترتی ہیں، اس کے عقدے، گرہیں، نوٹس کھل جاتی ہیں، اور اس بندے پر اللہ پاک کی بارگاہ سے عرش کا فیض نازل ہوتا ہے. اس کے اندر من جو ہے وہ عرش کی مانند ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کو اپنے قرب سے نوازتا ہے، اسے طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے. سو یہ ہے طبیعت اور شریعت کا فرق بھی، اور طبیعت اور شریعت کا تعلق بھی. سو میسج ساری گفتگو کا یہ ہوا کہ طبیعتیں بدلیں، طبیعتیں خوبصورت کریں، عمدہ کریں، اچھی کریں،
تاکہ شریعت کا فیض ملے، تاکہ شریعت کے انوار و تجلیات نصیب ہوں اور شریعت کے فوائد نصیب ہوں۔ یہ حقیقت رفاقت ہے، حقیقت رفاقت، اس کو زندگی میں اپنائیں۔ مرد ہیں، خواتین آ گئیں جی، تو ان کو مقدم رکھیں۔ یوتھ کے بیٹے بیٹیاں آ گئے، ان کو مقدم رکھیں۔ آپ گھر والے ہیں، باہر سے مہمان آ گئے، ان کو مقدم رکھیں۔ رفقا ہیں، دوسرے رفقا کو مقدم رکھیں۔ کولیگز ہیں، ساتھیوں کو مقدم رکھیں۔ ہر آدمی دوسری کی طبیعت کو اپنی طبیعت پہ مقدم رکھے، اسی سے آپ کی طبیعت کی خیر ہو جائے گی اور شفا یابی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں ایسی طبیعتیں عطا کرے جن میں طبیعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ریفلیکشن ہو، تاکہ احکام شریعت کا فیض اور نور نصیب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔